بیٹا کیمرہ تھوڑا موو کرو، جب نعرہ لگے میرے بچہ ایک مرتبہ پورے کیمرے کو گھماؤ. یہی تو کاش غدیر کے میدان میں کیمرہ ہوتا. پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں. مجھے تو دکھ ہے، کاش جیو جیو. اللہ مولا سلامت طویل نہیں پڑھوں گا. کاش غدیر کے میدان میں کیمرہ ہوتا. آج میں دکھاتا کن کن نے کیسے کیسے علی کا ہاتھ چوم کے مبارک دی تھی اور یہ کہا تھا مبارک ہو مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے مولا ہو گئے. نبی نے جھڑک کے کہا خاموش، آج سے نہیں ہے، جب سے میں ہوں تب سے مولا ہے. ہائے 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 ہائے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. آہا ماشاءاللہ، کیا کہنے یار. مائک والا کدھر ہے؟ مائک والا لب کے لے ہم لنگر پہ بیٹھا ہوگا. حیدری مولا عبد السلام، میں آ رہا ہوں غدیر پر، لیکن ایک پروٹوکول کے ساتھ. میرے مسلمان بھائیوں، جناب سید آپ کو زندگی سے جی بھائی آجا سید شمشاد بخاری صاحب. میں کیا کریں، میں تو شاہ صاحب ہی کہتا ہوں سب کو. سیدوں کے نام بہت میں کم لیتا ہوں، میں شاہ صاحب کہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. آپ کو سید کہنا مجھے اچھا لگتا ہے. سید بندہ محنت سے نہیں بنتا. یہاں میرے جملے ہوتے ہیں، یہی تو حسد کھا گئے بنو امیہ کے آوارہ بیٹوں کو. ہائے 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 ہائے، یہی تو حسد کھا گئے. حسن بھائی جب یزید سے کسی نے پوچھا تھا نا، میں خدا کی قسم عشرے کا استقبال محرم کی مجلس ہے، شاہی صاحب پورا عشرے کا، اور اگر سید زیادہ نہ بولے مجھے قبر تک دکھ رہے گا، کوئی امتی بھائی نہ بولے مجھے دکھ نہیں ہے، مگر سیدوں پہ واجب ہے کہ وہ اس جملے پہ ضرور بولے. جب یزید سے پوچھا گیا نا کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ حسین نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، تو پھر تجھے پتہ بھی ہے کہ حسین بے گناہ ہے، پھر لڑتا کیوں ہے؟ خدا کی قسم تھا یزید، مگر حسین کی فتح دیکھو، یزید کے منہوں سے بھی سچائی نکلوا دیتا ہے. اسے کہا مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے میں تخت پر بھی بیٹھ کر لونڈی کا بیٹا کہہ رہا ہوں، وہ زمین پر بھی بیٹھ کے سیدہ کا کہہ رہا ہوں. آئے ہائے، کوئی جس کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ کہاں ہے ابھی؟ آئے ہائے ہائے اللہ. جیو آپ جی پاک بھی سے جناب سے آہا تھوڑا بیٹا آواز کرنا، تھوڑا آواز کھولنا ہے، تھوڑا بڑھانا ہے. جناب سید آپ کو سلامت. تو جو ہے اسلام شروع ہوتا ہے ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان سے. اسلام مکمل ہوتا ہے اس کے بیٹے کی ولایت کے. بیٹا اوپر نہ دیکھو کیا ہوا، غدیر کی بات ہے، بارش نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ یہاں تو رحمت برس رہی ہے نا، وہاں تو حال ہی کچھ اور تھا. اتنی گرمی تھی کہ پاؤں جل رہے تھے، ریت کی گرمی سے دل جل رہے تھے. ولایت علی کی سرگرمی ہے تو جو ہے نا دونوں ہاتھ بلند کر گئے حیدری. جناب سید آپ کو سلام. مولا سلامت کیا ہو جی بسم اللہ. علی علی آہا بس میں قریب ہوا منزل کے. سید آپ کو سلامت. اسلام کا آغاز، یہ قوم تو بارود کے ڈھیر سے بھی اٹھ کے نہیں جاتی، یہ تو رحمت ہے، اس کو بھی برسنے دو، ہمیں بھی برسنے دو. آج اس کی بھی گرج دیکھتے ہیں، ہماری بھی دیکھتے ہیں. تو جو ہے نا مولا آپ کو سمرک ہے، اس لیے کہ یہ آسمان ہے، میں نوکر عمران ہوں. نعرہ حیدری زباں کے ساتھ دل بولا. مولا آپ کو سمجھ ادری بلند سلوات پڑھیے محمد پاک. بسم اللہ. میری توجہ جنت ہم آدھر گوش رہے. بس موسم کی بلد کی اجازت نہیں دیتی کہ میں لمبا چھوڑا پڑھوں. نبی کا پہلا اور آخری حج ڈائریکٹ ہو گیا. میں نبی کا پہلا اور آخری حج. غدیر کہتے ہیں جہاں چار راستے ملے. آپ دیکھو بیٹا میری تو دیکھو، جہاں چار اسے اپنا سامان سنبھالنے دو، آپ ہم سب لے بیٹھے ہیں. جہاں چار راستے ملے، جیسے ہی نبی وہاں پہنچے جبریل اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت لے کے آئے. اے میرے حبیب توجہ ہے تو میں پڑھوں نہیں تو چھوڑ دوں، کیونکہ یہ عام بات نہیں. میں کھا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول کر تو وہ اعلان
یہ وہ کیا ہے؟ آئے ہائے بھئی داد بڑی ہوگی اب سمجھنا بات. اگر شور کا نام خطابت ہے تو پھر آپ کی مرضی، اور اگر شعور کا نام خطابت ہے تو کچھ لے کے میرے حبیب کر دو وہ اعلان. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر مجھے شمشاد بھائی نے یہ کہا کہ مولانا آپ نے اگلے سال یہ مجلس پڑھنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے میں ممبر پہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ بلا وہ اعلان کر دیں. اب آپ کو کیا پتا یہ مجھے کون سا اعلان کہہ رہے ہیں؟ نہیں غور کیا. اس کا مطلب ہے میں ان سے وعدہ کمرے میں کر چکا تھا، یہاں صرف اعلان ہونا تھا. ہمیں نہ بتاؤ کہ علی کب سے ولی ہے، جب کب تھی جب سے علی ولی ہے. ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ کب تھی. جملہ کہہ رہا ہوں یہ کب تھی بھائی؟ جب سے علی ولی ہے. یہ وعدہ اللہ ایک بلند صلوات پڑھی. اور یار کچھ نہیں ہوتا بیٹا، نہیں تو کر دوں. اچھا کیا ہوا یار تجھے لگ رہی؟ مجھے تو نہیں بولے شرف اللہ وسلم. چلے مولا کو سلام. تو جو ہے آپ پڑھتا رہوں یا چھوڑ جیسے آپ کہتے ہیں. ہاں یہ کب تھی؟ جب سے علی ولی ہے. میرے حبیب کر دو وہ اعلان. نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ بلال آئے مولا بیٹا تھوڑی آواز کی. بلال شریف محبوب کمال اعلان کرنا، جو آگے رہ گئے ہیں انہیں پیچھے بلا، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلا. پتہ چلا کچھ بدتمیزوں کو نبی کے آگے چلنے کی عادت تھی. ورنہ اللہ کبھی نہ کہے. اور ان میں سے ایک بھی صحابی نہیں تھا، کیونکہ میری ذمہ داری ہے میں میڈیا کا. ایک صحابی نہیں تھا جو نبی کے آگے چل رہا تھا. ظاہر ہے عرب کے بدو تھے، جاہل تھے، مال بٹارنے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا. حمزہ کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا. پتہ نہیں کون میرے چولوں کی قدر کرے گا. حمزہ کی تلوار کے ڈر سے بیٹا بالکل نہ ڈرو یار، یہ رکے گی، آہستہ آہستہ برسے گی تاکہ موسم اچھا ہو جائے. میں خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آسمائے ہوئے ہیں. یہ بارش کی اور میری ہمجولی اکثر رہتی ہے. ہمیشہ مشکل وقتوں میں عباس کی کرامت کام آتی ہے. مولا آپ کو سلام کے تھم جا، میں غدیر پڑھ رہا ہوں. ہائے 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 اگر اتنا شوق ہے زمین سے نیچے آ کے سن. ہائے ہائے بلال کھڑے ہو. یہ خاموشی کہا حی علی خیر العمل. اللہ اکبر. بس میں نے سارا غدیر پڑھ دیا 2 جملوں میں. حی علی خیر العمل، آؤ اس عمل خیر کی طرف. اور اس صاحب اگر علی علیہ السلام کی ولایت عمل خیر نہ ہوتی تو نبی کیوں بلال سے کہتا کہا حی علی خیر العمل؟ ہائے ہائے جو نہیں بول رہا پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. بارش سے نہ ڈرو، میں نے کہا نہ نہیں برسے گی انشاءاللہ. کوئی اپنا تکبر، کوئی اپنا غرور نہیں. خدا کی قسم کسی دفعہ 7 محرم میں میرے شہزادے کی شہادت پڑھنی تھی کاموں کی میں. یہ تو کچھ بھی نہیں، موسلا دھار برس پڑی. میں نے کہا رک جا، جب تک شہزادے کا تابوت نہیں آئے گا تجھے نہیں برسنا. تجھے علی کا نوکر حکم دیتا ہے. رب محمد کی قسم آڈیو بنائے، ویڈیو بنائے. ختم ہو گئی عزاداری، بعد میں برسی بارش. اس لیے کہ بارش امر ہے، جس کی ولایت میں بیان کر رہا ہوں وہ اولی الامر ہے. ہائے 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 ہم ولایت ہم عمر کے منکر نہیں. ہائے 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 مولا کو سمر بسم جیو بیٹا. بس مکمل کر رہا ہوں. میرے نبی پاک تھوڑی بیٹا آواز بڑھا دے، بس تھوڑا ہی کو بڑھا دے، چونکہ میں تو ہمیشہ اپنا دل اپنے علی کے حوالے کرتا ہوں، تبھی تو وہ حفاظت کرتے ہیں. مولا کو سمر. بلال نے کہا حی علی خیر العمل. لو میرے بچوں، ساری طویل زحمت اس ایک نقطے کے لیے دی تھی. یہ کہنا تھا سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، میرے سروں کے تاج، سیدہ کے دروازے پر درود لانے والے پاکیزہ صحابہ. یار خدا کی قسم یہ آپ تھوڑا موسم کا شکار ہو گئے. میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرنے والے پاک صحابہ.
علی کی ولایت کا انکار نہ کرنے والے پاک صحابہ. دیکھو میں نبی کے صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں. نبی کے میٹھے صحابہ، آسمان کے ستارے، ہدایت کے مینارے. زارا راضی ہو تو ہمارے. آئے ہائے اللہ اکبر. اللہ اللہ کیا بات. جملے ہوتے ہیں یار، ریپیٹ نہیں ہوتا. اور جو ہے بلال نے آزان دی، کیا کہا؟ حی علی خیر کل اتوارے حی علی خیر العمل. سارے صحابہ حالت نماز میں کھڑے ہو گئے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی ایک تفسیر ابن کثیر 2 اور جتنی تفاسیر کا ہو پوری وارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے سارے صحابہ حالت نماز میں کھڑے ہو گئے. آپ نے غور نہیں کیا؟ تو یہ صحابہ کا حالت نماز میں کھڑے ہونا بڑا باریک جملہ ہے. باریک لوگ سمجھیں گے. کچے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں گا. جملہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، حالات اجازت نہیں دیتے. خوبصورت اور لطیف اشارہ ہے اتحاد البین المسلمین کا. شان صحابہ پاک توجہ نہیں فرمائی آپ نے. میں مولا کی ولایت روز بیان کرتے، میں شان صحابہ بیان کروں. جناب بلال جو زبان کے چرچرے تھے لیکن دل کے نور والا تھا. ارے آج کہتے ہو علی نے ڈوبا ہوا سورج کیسے پلٹایا، نبی نے چاند سے آسمان سے چاند کو زمین پہ کیسے اتارا. تم نبی اور علی کی باتیں کرتے ہو. میں ان کے 2 غلام دکھاتا ہوں. بلال چلنے نہیں دیتا، شمس اترنے نہیں دیتا. ہائے ہائے کیا بات ہے تمہارے اندازے داد کی. میں قربان جاؤں آپ پر، میں آپ پہ قربان جاؤں. جناب سید آپ کو سمجھ، میں تو دعائیں دینے والا خطیب. تو جو ہے شاہی صاحب بسم اللہ. نہیں سر گھڑی کا وقت دیکھیں 2 یا 3 منٹ میں نتیجہ. رک گئی بارش، رک گئی. اور راضی ہو سلوات پڑھ والے محمد مولا آپ کو سامنے. یہ میرا کوئی کمال نہیں، آنے کی اوقات نہیں ہے میری. یہ صدقہ ہے اس ممبر کی عظمت کا، یہ صدقہ ہے اس ممبر کی نسبت کا. مولا آپ کو زندگی. کپڑا 5 روپے کا ہوتا ہے، قرآن پہ آ جائے تو خلاف کہلاتا ہے. اینٹ 100 روپے کی مسجد میں لگ جائے تو خدا کا گھر کہلاتی ہے. اوقات اینٹ کی نہیں ہے، نسبت کی ہے. مجھے اس دفعہ ایک مولوی پوچھتا ہے، کہتا ہے کرامت عباس صاحب، چونکہ آپ کو پتا ہے سارے مولوی ماشاءاللہ مجھے ملتے رہتے ہیں، بچوں بڑے تانگے نہیں غور کیا. وہ کہتے ہیں شیعوں کے پاس تو ہی رہ گئے. میں نے کہا یہ میں ہی چھوٹا آدمی ہوں، شیعوں میں بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں، میں آل محمد کا سب سے چھوٹا لوگ ہوں. مجھے ابھی پچھلے دنوں نا ایک میٹنگ ہوئی اس کی امن کمیٹی کی. علامہ صاحب ایک مسئلہ تو بتایا. میں کہ جی پوچھے. کہتے ہیں یار یہ وہی سلجھنا ہے جس پر امام حسین سوار ہوئے تھے. نہیں غور کیا کیا یہ وہی؟ اس نے گھوڑا کہا، میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یہ وہی شبیہ ہے جس پر امام حسین سوار ہوئے تھے. اگر یہ وہی گھوڑا ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ ثابت پہلے کرو کہ یہ وہی گھوڑا ہے جس میں حسین بیٹھا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ 10 کو جو آپ نے دمبا ذبح کیا ہے یہ وہی دمبا ہے. کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے 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 ہائے. جب بیچاروں کے پاس جواب نہیں ہوتا پھر کافر چیئے کافر. جب صحیح سے سالن مانگنا نہیں نہ آتا وہ بھی شروع ہو جاتا. نہیں غور کیا. میں نے کہا یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کی چھری کے جناب ابراہیم کی چھری کے نیچے آتے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کس نے پالا، کہاں سے آیا، کون لے کے آیا، کس مارکیٹ میں آیا، آپ نے کہاں سے پیسے لیے اسے خرید لیا. کہتے نہیں یہ وہ نہیں ہے مگر یہ اس کی شبیہ ہے. میں کہا دمبا دمبے کی شبیہ ہو سکتا ہے، زلجنا کی شبیہ نہیں ہو سکتی. نہیں غور کیا اپنے جملے پر. وہ تعبیر تھی، وہ خواب تھا، یہ تعبیر ہے. وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے. وہ بنا تھا، یہ کربلا ہے. وہ اسماعیل تھا، یہ حسین ہے. ہائے ہائے نعرہ حیدری. کیا بات ہے آپ کی. حق ادا کر دیا آپ نے. سنے حسن بھائی وہاں سے بتاؤ کو کمی لگ رہی ہے؟ جی ہاں بیٹا محسوس ہو رہا ہے کہ آپریشن والا مریض ہے. یہ ہے علی کی طاقت، یہ ہے اس گھرانے کا معجزہ. جی ہاں بیٹا سلامت ہے، اللہ نے زبانوں کو سلامت. اچھا میرے بچوں نے فرمائش کی ہے تو میں جناب کہہ دیتا ہوں. یہ میرے بچوں کو میرا جملہ بڑا پسند ہے. لے میرا بیٹا میں کہنے لگا ہوں. مجھے میرا بچہ کہتا ہے جی وہ جملہ ضرور کہیں. اچھا جو اس نے کہا نا وہ کہیں، میں وہ کہہ دیتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بچوں قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے
شکل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، تو بد نسل کیسے علی کو پکارے گا؟ نعرہ حیدری! یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجھ غریب نے تو شرازی صاحب سے ترجمہ کیا، نہیں غور کیا بھائی، مجھ جیسے ناچیز نے صرف ترجمہ کی ہے اپنے الفاظ میں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیا فرماتے ہیں میرے نبی؟ یا علی انت لحمک لحمی۔ اب مجھے سرگودا میں ترجمہ کرنا پڑا دکھ ہوگا۔ یا علی انت لحمک لحمی، دمک دمی، حسبک حسبی، صلبک صلبی، نسبک نسبی۔ یا علی انت ولیہی و وسیحی و اخیہی فی الدنیا والآخرہ۔ جو حدیث رسول میں نہیں بولا، پتہ نہیں کون بولے گا۔ یا علی انا مدینۃ العلم والی بابھا، یا علی انت ابو تراب، یا علی انت وسیع، یا علی انت ولی، یا علی انت سید العرب، یا علی انت کاشف الکرب، یا علی انت امام المتقین، یا علی انت قاتل الشہید، یا علی انت عین اللہ، یا علی انت نشان اللہ، یا علی انت وجہ اللہ، یا علی انت عظم اللہ، یا علی انت ولی اللہ، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یزبک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو بلدیت میں لا شریک ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جی جی ضرور کہیں، کیا بات ہے۔ آہا، کی زبان پہ آتا ہے جس کی اماں جان نیک ہو اور ابا جان نیک ہو۔ اپنے اپنے باپ کی پہچان کرو، ہاتھ بلند کرو، نعرہ حیدری! اچھا مجھے ایک مولوی کہتے ہیں، اس نے کہا جی یہ بتائیں، چلے نبی نے مولا کی ولایت کا اعلان کیا، یہ جو آپ شیعہ خطیب کہتے ہو یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اعلان کریں، میں کہا ہاں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اسے لکھے ہوئے کا بڑا شوق ہے۔ حالانکہ میں نے آج تک پوچھا ہے مولوی صاحب، آپ علی کے دشمن ہیں، آپ کا ابو کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، اگر آپ کے باپ کا نام نہ لکھا ہو تو کیا آپ بے باپ کی اولاد ہو؟ نہیں غور کیا؟ کہتے جی بس نعرہ لگا دیں، ایک ایک چہرے پہ میری نظر ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں چہرے، سلام کرنے آئے ہوں آپ کو، آپ کی ولدیت کی شرافت پہ سلام ہے، آپ کی والدہ کی طہارت پہ سلام ہے، آپ کے باپ کے رزق حلال کی محنت پہ سلام ہے جو خون میں دوڑ رہا ہے اور علی سے کہیں بغض نہیں ہے، چہرے کھلے ہیں، چہرے کھلے ہیں، کہیں ابو ذر، کہیں میثم، کہیں کمبر، کہیں ابو ذر، کہیں سلمان، کہیں تمار۔ اور جو علی کا دشمن ہو وہ ہوتا ہے نسلی مکار، کبھی ہوتا ہے ہمیشہ فرار۔ پتہ نہیں کو غور کر رہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، نعرہ حیدری! توجہ فرمائیے۔ مجھے کہتے ہیں جی شاہ جی جملہ ہدیہ کا نام، تھک گیا تو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے تو 10 منٹ کا بھائی نے کہا تھا کہ بس اب آ جائیں قبلہ ممبر پر بیٹھیں، اتر جائیں، ہم راضی۔ میں کیسے ایسے اتروں؟ حق ادا نہیں ہوتا، حق تو ادا کرنا ہے نا، اس لیے کہتا ہوں نمک حلالی ضروری ہے۔ نمک کے اعداد 110 بنتے ہیں، نہیں غور کیا؟ نمک کے اعداد 110 بنتے ہیں، جناب علی کے نام کے اعداد 110 بنتے ہیں، اسی لیے لوگ نہیں کہتے فلاں روٹی حرام ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہو کلچہ حرام، روٹی حرام، کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام۔ بس یاد رکھ لینا، آج سے تاریخ کو یاد رکھنا، ہر وہ بندہ نمک حرام ہوتا ہے جو ابو طالب کے دسترخوان کا کھانا کھا کر اس کے بیٹے کی ولایت کا منکر ہو جائے۔ آئے ہائے، تو جو ہے نا سرگودا والو، آئے ہائے آئے ہائے، تو جو فرمائے۔ مجھے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لیجئے میں غدیر مکمل کر لوں۔ اسے کہا بس نعرہ لگائیں، لکھا کہاں ہوا ہے کہ جی دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے سچ کہا ہے۔ ملنگ نے بولا مجھے دکھ ہو گیا، میں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں غور کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لکھا نہیں ہوا۔ تو مولانا جب یہ لکھا نہیں ہوا تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں؟ میں نے کہا اگر یہ لکھا ہوتا نا تو جیسے بد نسب مٹا دیتے،
نبی نے کہا علی کی ولایت کو لکھنا نہیں ہے، غدیر کے میدان میں اگر علی کی ولایت پر ہاتھ بلند کرنا ضروری نہ ہوتا تو نبی ہاتھ نہ اٹھاتا۔ سن ملا، علی کی ولایت پر ہاتھ اٹھانا ملا کی سنت نہیں، نبی جیسے مولا گیا۔ آئے ہائے، اب ہاتھ اٹھا بیٹا، یہ کیمرہ گھماؤ، ذرا گھماؤ کیمرہ، ہاتھ اٹھائے رکھو۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سلودا، جیو بیٹا جیو جیو۔ بس مولا سلامت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جی بیٹے بہت شکریہ مولا سلام۔ یا علیہ، آئیے السلام بھائی، بسم اللہ، چھوٹے بھائی السلام، ایک بلند سلامات پڑھئے، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلام، تو جو ہے پاک بھی آپ کو سلام۔ خدا کی قسم لوگ حیران، پہلے بھی حیران ہوتے تھے جب میں تقریر کرتا تھا۔ اصغر بھائی گواہ ہیں، میرے ذاکر بھائی کہتے ہیں ایک کھاندہ کی یہ، میں کہا میں غیرت کھاتا ہوں، باقی مجھے نہیں پتہ نہیں کسی نے غور نہیں کیا۔ اور اب اور زیادہ حیران ہے، وہ اون تے پریشن ہو گیا، اون کی میں زور لاسی، تمہارے ہاتھ میں ہے یہ؟ نہ میری جان، کچھ اختیار نہیں ہے کرامت عباس کے ہاتھ میں، مجبور انسان ہے کرامت عباس، نہ آیا اپنی مرضی سے، نہ جائے گا اپنی مرضی سے۔ ایک بندہ آیا مولا کائنات کے پاس، یا علی میرا کتنا اختیار ہے؟ آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھایا، آپ نے کہا دوسرا پاؤں اٹھا، کہا نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے کہا جو اپنی مرضی سے دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا اس کا اختیار کیا ہے؟ منافق کہتا ہے یا علی اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ سرکار نے کہا نطفے کی بات کر، نور کی بات نہ کر۔ آئے ہائے تو جو ہے نا، آئے ہائے جیو، ہماری کوئی اوقات نہیں، لیکن میرا سائیں بڑا ہے، میرا سائیں بہت بڑا ہے۔ صرف عقیدہ زندہ ہونا چاہیے، عقیدہ۔ ابھی آپ نے یہ چھوڑا دے کوئی معجزہ نہیں ہے بھائی، بارش برس رہی تھی سارے پریشان بیٹھ گئے، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، اس میں نہیں برسنا، ایسے کہا ہے؟ تمہارے سامنے سے للکار کے کہا ہے کہ رک جا، تو آسمان کا چاند سے ہی میں عمران کے بیٹے کا ذکر کر رہا ہوں، ہاں خطیر سننا ہے تو آ جا، مگر ڈسپلن کے ساتھ آ۔ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، ختم ہوگی بات، بس میں مسائب نہیں کروں گا، بھائی پڑھیں گے، توجہ فرمائے گا۔ قرض رہا، ورنہ آپ جانتے ہیں مسائب مجھے آتا ہے یعنی میں کوئی ذاکری منوانے نہیں آتا، بی بی کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں۔ مجھے کہتے ہیں اچھا سارے حالت نماز میں کھڑے ہو، کیا کہا تھا بلال نے؟ مجھے یاد تھا، ہم نے اس سے قرآن تھوڑا سنا ہے، جسے 40 سال سورہ بقرہ نہیں آئی، نہیں توجہ فرمائے گا۔ افراد بھائی، شمشاد بھائی، مولا آپ کو زندگی سے سلام عطا فرمائے۔ اصغر بھائی آپ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کیا فرمایا بلال نے؟ حیا علی، حیا علی، اور نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی تبلیغ کر، کس کی؟ نماز کی، وہ تو ہو چکی تھی، روزے کی، بولو یار کبھی تم بھی بولا کرو، زکوٰۃ کی، حج کی، کس کی؟ ولایت علی کی۔ آگے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، تو کر تبلیغ، شریروں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ پورا قرآن الحمد سے لے کے الناس تک طالب علم ہونے کے ناطے میں 30 روپے میں علامہ نہیں بنا، اب بھی میں نوکر ہوں آل محمد کا، میری سرچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن چاروں کتابوں کا طالب علم ہونے کے ناطے پوری زبان سے کہہ رہا ہوں۔ ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ نے فرمایا ہو میرے حبیب کر دے نماز کا اعلان، شریروں کے شر سے میں بچاؤں گا۔ بولو یار تھوڑا بولو، دکھاؤ کسی آیت میں۔ مولوی کو لکھا بڑا اچھا لگتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کر دے روزے کا اعلان، شریروں کے شر سے میں بچاؤں گا، کر دے زکوٰۃ کا اعلان، شریروں کے شر سے، حج کا، جہاد کا، فروحات 3 میں کسی عمل کے قرآن کی آیت دکھا دو کہ اللہ نے فرمایا ہو کر اعلان، شریروں کے شر سے میں بچاؤں گا، گردن میری ہوگی، تلوار تیری ہوگی، اپنی نسلوں کو کہہ دوں گا میرا خون معاف ہے، FIR نہ کروانا۔ یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے میرے حبیب کر دے اعلان، گھبرا نہیں،
شریر جانے میں اللہ جانو، پتہ چلا اللہ کے علم میں تھا نمازی پر نماز پہ شیطان نہیں کھلے گا، روزے پہ شیطان نہیں کھلے گا، حج پہ زکوٰۃ پر شیطان نہیں بولے گا۔ جہاں بھی علی کی ولایت کا اعلان ہوگا سلمان بھی کھل جائے گا شیطان۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، نہیں غور کیا بس۔ ادھر میرے مولا نے پلانوں کا ممبر بنایا، ختم، چھوڑ دیا سر پہ، صرف ایک جملہ تبرکن اور اجازت، اور بلا کر کھا آئینہ آئینہ علی، تھوڑی بیٹا آواز کرو، یہ خراب ہو پیسے مجھ سے لے لیں، آئینہ آئینہ علی، میرا علی کہاں؟ اچھا شمشاد بھائی، یہ پورے خطیر میں سب سے زیادہ یہ اہم بات ہے سوچنے والی۔ بھائی شمشاد بھائی سامنے بیٹھے نا، حسن بھائی سامنے بیٹھے، گوگا بھائی، اور میں کہوں آئینہ آئینہ گوگا بھائی، تو اب سارے مجھے چھڑا کہ قبلہ کیا کر رہے ہیں، وہ سامنے تو بیٹھے، نہیں غور کیا، وہ سامنے، بھائی دیکھو پوچھا اس کا جاتا ہے جو سامنے نہ ہو۔ پہلی صف میں علی کھڑے اور نبی فرما رہے آئینہ آئینہ علی، میرا علی کہاں ہے؟ ہائے لطف لو یار، میرا علی کہاں ہے؟ بلا تشویش یوں ہاتھ اٹھائے میرے مولا نے، لبیک یا رسول اللہ۔ اب پتہ چلا یہ کسی خادم رضوی گروپ کا یا شیعہ کا نعرہ نہیں ہے، یہ پہلا نعرہ مولا علی کا ہے۔ کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ I am present، میں حاضر ہوں، نوکر حاضر ہے، پتہ نہیں کس نے جملہ ہو، نوکر حاضر ہے۔ نبی نے فرمایا میرا بھائی کہاں ہے؟ تانے کو غور کر رہے کہ جملے پر میرا علی میرا بھائی، سرکار نوکر حاضر ہے، آپ نے کہا میرے بھائی اوپر آ جا، آپ نے غور نہیں کیا جملے پر۔ ایک گھنٹے کی مجلس ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف۔ ذیشان تو وہ وٹنس ہے، ساتھ ہوتا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے کہیں نہیں پڑھا، میرا بھائی علی اوپر آ جا۔ علی نے کہا نوکر حاضر ہے، نبی نے کہا بھائی اوپر آ جا۔ نبی بھائی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا میں نوکر ہوں، شرم نہیں آتی؟ حرام دودھ پہ پلنے والوں کی اولادوں، سعودی عرب کے ڈالر کھا کھا کر نبی کو اپنے جیسا کہنے والے سفیان زادوں، حیا نہیں آتی؟ جو کعبے میں علی ولی اللہ ہے وہ نبی کو کہتے ہیں میں نوکر ہوں، وہ نہیں کہتا نبی مجھ جیسا ہے، اور جس کی بلدیت کا پتہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا، اللہ اکبر، کہاں کی ادب؟ یا علی اوپر آؤ، علی قریب آؤ۔ آخری جملہ سائیں، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، مجھے نہیں پتا، بہت پڑ گیا، بس کر بھائی تیار آجا مقاس بیٹا، اب اٹھ کے نہیں جانا۔ اور کوئی مضمون پڑھا، اچھا دیکھو میری طرف، اور کوئی مضمون پڑھا جا رہا ہو تو اٹھ کے چلے جایا کرو، یہ نصیحت کر رہا ہوں، معراج پڑھی جا رہی ہو اٹھ جایا کرو، مطلب کہیں کام وام۔ جب خطیر پڑھا جا رہا ہوگا سوائے شرعی تقاضوں کے کوشش کیا کرو اس وقت نہ اٹھو، کیونکہ خطیر کے ذکر میں اٹھ کے جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں؟ کوشش کیا کرو۔ اور اگلا جملہ سنو جو اب تک نعرہ نہیں لگا سکا، اللہ اکبر، ارے امام انستا حرام حرام علی، قیامت پاس نبی کا یہ جملہ اس کی نوجوان نسل سینوں پہ نہ لکھا جا۔ علی کا نوکر، جب اللہ کا ذکر ہو تو آوازیں سنا کرو۔ آئے ہائے اصغر بھائی بالکل نہیں فکر، شمشاد بھائی میری طرف دیکھیے گا، جب اللہ کا ذکر ہو آوازیں سنا کرو۔ کہیں سے آواز آئے گی سبحان اللہ، کہیں سے آئے گی ماشاءاللہ، کہیں سے آئے گی تبارک اللہ۔ ظاہر علی کا بھی اللہ ہے، نبی کا بھی اللہ ہے، تو جو ہے نا جب نبی کا ذکر آئے آوازیں سنا کرو۔ کہیں سے آواز آئے گی سبحان اللہ، کہیں سے آئے گی مرحبا مصطفیٰ۔ جب علی کا ذکر آئے پھر آوازیں نہ دیکھا کرو، پھر چہرے دیکھا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، پھر چہرے دیکھا کرو۔
میرے بچوں بہت بڑا میسیج دے رہا ہوں، بس میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، چوک میں، محفل میں، چلے چس کہیں بھی کھڑے ہو، جب علی کا نام لو پھر چہرے دیکھا کرو، پھر داڑھی کا سائز نہ دیکھنا، چہرہ بکھر جائے تو لعنت کر دینا، چہرہ کھل جائے تو سلام کرنا۔ آہا آئے ہائے، مولا سلامت رکھے، بس پانی میں ادھر، بس بسم اللہ، بس اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ، چونکہ میں مصائب کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھتا۔ ادھر میرے نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا، اتنا حسد اٹھا لوگوں کو کہ اس اٹھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر شمر کی اولادوں نے کربلا میں زہرا کے گھر سے 72 جنازے اٹھا دیے۔ مولا کوئی غم نہ دے، صرف ایک جملہ بعد بہت پڑھ گیا، میں بانی مجلس کی حیثیت سے ہوں، پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ابھی اصغر بھائی میں 2 امیروں کا ذکر کر رہا تھا، کائنات کے سب سے بڑے 2 امیروں کا ذکر کر رہا تھا۔ میرے بچوں اجازت ہے تھوڑا سا ذکر ایک غریب کا کروں۔ لوگ ہم سے اصغر بھائی سوال کرتے ہیں اکثر، یار یہ شیعہ ذاکروں کی سمجھ نہیں آتی، ان کے علاموں کی سمجھ نہیں آتی، حسین تو اتنا رئیس ہے، حسین تو، بیٹا تھوڑی آواز کرو، حسین اتنا کریم ہے، حسین نواب ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے، مگر یہ کہتے ہیں غریب حسین۔ غریب کیوں کہتے ہیں؟ بتاؤں کیوں کہتے ہیں؟ کائنات کی 3 شریف بیٹیاں تھیں، بس آپ کی ہار نکل گئی، میرا مقصد مکمل ہے۔ بابا جی آپ کی پاکیزہ ریش کی نظر کر، کائنات کی 3 شریف بیٹیاں تھیں، پہلی بیٹی پاک محمد کی، دوسری بیٹی پاک علی کی، تیسری بیٹی جناب امام حسین کی۔ بہت بڑا نواب ہے رسول اللہ، بہت بڑا امیر المومنین ہے علی، مگر مجھے دونوں بادشاہ معاف کریں گے۔ یہ جو پہلے 2 بادشاہ، ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، بس آپ کی ہائے نکل گئی، کوئی مقابلہ نہیں، ممبر پہ مقابلے کے لیے نہ آئے کرو، دعا لینے کے لیے آئے کرو۔ جو پہلے 2 امیر ہیں نا، آخر میں یہ بھی بڑے غریب ہو گئے تھے، نہیں غلط کیا کسی نے۔ یہ جو کائنات کے پہلے 2 امیر ہیں نا، آخر میں یہ بھی بڑے غریب ہو گئے تھے، مگر دونوں سے غربت بڑھ گئی حسین کی۔ ابھی بات امیری کی نہیں، غربت کی کرو۔ محمد بہت بڑا بادشاہ ہے، مگر اس کی بیٹی کی قبر پر چراغ نہیں جلتا۔ میرے رسول بہت بڑا بادشاہ ہے، شاہوں کا شاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، انبیاء کا سردار، مگر غربت یہ ہے کہ بیٹی کی قبر پہ چراغ نہیں جلتا۔ جو بندہ ہائے کرنے آیا ہے نا، بہت بڑا امیر ہے علی، امیر المومنین ہے علی، لیکن بیٹی کی قبر پردیش میں بنی ہے۔ جو بندے کی ہائے نکل گئی پھر دعا کر دینا، لیکن ہاتھ مار کر منہ پہ کہہ رہا ہوں، دونوں سے بڑا ہے غریب حسین۔ یا رسول اللہ، غریب تو بھی ہے، لیکن تیری بیٹی کو بھی کفن مل گیا۔ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھا ہے، جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ ہے نہ کرے۔ رسول کی بیٹی کو بھی کفن مل گیا، بڑا غریب ہے علی، پردیش میں بیٹی دفن ہو گئی، لیکن سجاد نے اپنی ابا کا کفن دے دیا۔ جو بندہ اب تک آئے نہیں کر سکا، تیرا اپنا مقدر ہے، سینے پہ ہاتھ مار، آئے حسین اتنا غریب ہے، کربلا میں نے اپنا کفن، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کربلا میں نے اپنا کفن۔ علامہ دربندی کی روایت سنو اور سلام پیش کراؤں۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں قیامت کے روز حشر 3 بادشاہ پیش ہوں۔ اللہ اکبر، بہت مقبول مجلس ہے۔ اسی بی بی کی قسم آخری جملہ میں بلا رہا ہوں اپنے بیٹوں جیسے بھائی کو۔ وقاص پورے سال کی بیٹا تیری محنت ہے، گھروں تک مومن روتے نہ جائیں، میں بی بی کا روکر لیں۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں 3 بادشاہ پیش کیے جائیں گے، رسول اللہ، علی ولی اللہ،
سید الشہداء، سب سے پہلے رسول آئیں گے۔ میرے اللہ کی آواز ہے کہ انبیاء اپنے سروں کے تاج اتار دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ استقبال محرم، سروں کے تاج اتار دو۔ نوح اپنی نجابت کے تاج اتار، ابراہیم اپنی خلت کے تاج اتار، اسماعیل اپنی ذباحت کے تاج اتار۔ لرزتے ہوئے لہجے سے آواز آئی، میرے پاک محمد، میرے محبوب، ناراض نہ ہونا، آج تو بھی تاج اتار۔ مولا خیر ہے، کہا تیری بیٹی زہرا آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے، کہیں گے انبیاء آنکھیں جھکا لو، جس کا اب تک سینے پہ ہاتھ نہیں آیا پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے، اور یہاں مسائب میں نہیں پڑھتا، رلانے کے لیے ادب سے پڑھوں گا، گھروں تک روتے جاؤ گے۔ سارے انبیاء آنکھیں بند کریں گے، اللہ کی آواز آگی، حبیب آنکھیں تو بھی بند کر لے۔ جس کی ہائے نہیں نکلی پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے۔ میرے مالک تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مالک فاطمہ میری بیٹی ہے۔ کہا سچ ہے، لیکن محمد آج جس حالت میں آ رہی ہے نا، پتہ نہیں کس نے غور کیا ہے، آج جس حالت میں آ رہی ہے نا، کہیں تیری رحمت جلال میں نہ آ جائے۔ مولا کس حالت میں؟ کہا اس کے ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ ہائے کر امیر نہ پھر، غریب بن کے رویا کر، ساری پریشانیاں باہر چھوڑ کے آیا کر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ پھر ایک آواز آئے گی، جتنے ولی ہو آنکھیں بند کر لو۔ علی اصغر لطف فارس وسائل کا، جتنے ولی ہو آنکھیں بند کر لو۔ کلندر، غوث، قطب، ابدال، رئیس، سب ولی آنکھیں بند کرے۔ میرے پاک اللہ کی آواز ہے کہ یا علی، شمشاد بھائی آج دیکھنا ہوتا کیا ہے میری بی بی کا صدقہ، اور خدا لعنت کرے جو بی بی زینب کی مجلس میں نقلی طریقے سے لوگوں کو رلا لے۔ شرم کرو، غیروں نے رلایا ہے تم نہ رلاؤ، اداکاریاں باہر کیا کرو۔ یہ اجڑی ہوئی ماں کے بیٹے کا پرسہ ہے، یہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن کا پرسہ ہے۔ میں ڈر رہا ہوں، کبھی نہیں ڈرا، 27 سال ہو گئے پڑھے، میں حسن بھائی کبھی نہیں ڈرا، یہ میرا شاگرد گواہ ہے، میں پہلی مرتبہ یہ مسائل پڑھ رہا ہوں۔ آواز ہے کہ یا علی، اصغر بھائی اجازت ہے؟ پتہ ہے کیوں اجازت مانگی؟ میری بیوی کا ذاکر ہے، مجھے پتہ ہے کہ ذاکر کی عزت کیا ہے۔ جتنے سید حضور ہاتھ کھڑا کرے، برائے مہربانی ناراض نہ ہوئیے، دادی زہرا کے واسطے اجازت دیتے۔ آواز ہے کہ علی جی میرے مولا آپ بھی آنکھیں بند کر لو۔ مولا میں بھی بند کر لوں، کون آ رہا ہے؟ کہا تیری بیٹی زینب آ رہی ہے۔ عائشہ مولا میں تو علی ترستا رہا ہوں کہ کہیں زینب کا چہرہ دیکھ لوں، آج بھی اجازت نہیں ہے۔ کہا یا علی تیری بیٹی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن کیا کروں، میں تیرا بھی اللہ ہوں، میں غیرت مند ہوں۔ جو محمد کی بیٹی آئی تھی اس کے سر پہ چادر تھی، تیری بیٹی کے سر پہ ماتم کرو، چادر نہیں ہے۔ یا علی آنکھیں بند کر لے۔ اس وقت علی کی آواز آئے گی، یا اللہ میں غریب ہو گیا، یا اللہ اور میں غریب ہو گیا، اگر ماتم کرنا دیکھنا، علی کا واسطہ دیکھنا بھی تھا، جو بندہ ماتم کرنے آیا حسین آگے بڑھ کر گیا، بابا علی فکر نہ کر، تجھ سے بڑا ایک غریب اور ہے۔ کہا مجھ سے بڑا کون غریب ہے؟ حسین کی آواز آئے گی، یا اللہ ان دونوں کی بیٹیوں کو کفن ملا ہے۔ یا اللہ کوئی بات نہیں، یا اللہ آخری جملہ، یا اللہ ان دونوں کی بیٹیوں کو کفن ملا ہے۔ اللہ نے وہ غریب کی بیٹی کو ایک چھوٹی 4 سال کی شہزادی بابا تجھ سے بھی بڑے
غریب ہوں. آگے آواز. بابا تجھ سے بڑا غریب ہوں. اب ماتم کرنا نہ کرنا. آخری جملہ ہے. بیٹا وہ کیسے؟ بابا تجھ سے بڑا غریب ہوں. بیٹا وہ کیسے؟ کہا بابا تیرے سامنے کسی نے زینب کو تماشا نہیں مارا. بابا مجھے دیکھ کربلا سے لے کر شام تک کوئی سکینہ کو تازیانے مارتا تھا. کوئی تماشا یا ایک آواز آئے گی سجاد تجھ سے بڑا غریب اور بھی ہے. یہ معجزہ ہے. سینے پہ ہاتھ مار. جو جی میں مر جاؤں. بولا تجھے سب نہیں پڑھتا. شاید تھوڑا پیچھے نہیں پڑھتا. جی میرا بیٹا پڑھو جملہ. اچھا سیدزادہ اجازت ہے؟ دیتے اجازت؟ دیتے اجازت. میں مرنا چاہوں گا تم زندہ رہو. یا ایک مستور کی آواز آئے گی. بیٹا آواز کھولنا. سجاد تجھ سے زیادہ بھی ایک غریب ہے.